بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. گزشتہ درس میں اس دنیا میں آدمی جو کام کرتا ہے اس کو کس طرح پھل ملتا ہے اس کے بارے میں تفصیلات تھیں کہ اگر کوئی بھی کام کرے اور اس کی نیت یہ ہو کہ اس کے نتیجہ میں مجھے دنیا میں اللہ روزی دے گا تو روزی تو یقیناً اللہ دے گا، جیسا کہ اس درس میں تفصیل سے یہ بات رکھی گئی کہ اللہ نے ہر جاندار کی روزی کا ذمہ خود اٹھا رکھا ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. روئے زمین پر کوئی چوپایا تک ایسا نہیں ہے کہ جس کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر نہ لے رکھی ہے. اور جو ذات ہمیں دنیا میں آنے سے پہلے روزی مہیا کرتی ہے، ماں کے پیٹ میں 9 مہینے بچے کو اللہ روزی مہیا کرتا ہے، اور بچے کے دنیا میں آتے ہی اللہ رب العزت بلکہ آنے سے پہلے اس کا انتظام مقرر کر دیتا ہے. اللہ رب العزت ماں کی چھاتی میں دودھ کب پیدا کرتا ہے؟ جب بچے کی آمد ہوتی ہے. کنواری عورت کے یہاں، لڑکی کے یہاں دودھ نہیں ہوتا. تو اس کا معنی یہ کہ دنیا کی روزی تو اللہ دے گا، جو اس نے لکھی ہوئی ہے ہر کسی کو دے گا، مسلمان ہو، کافر ہو، نیک ہو، بدکار ہو، وہ تو اللہ کا انتظام ہے کہ اس نے ہر کسی کی روزی اپنے ذمہ لگا رکھی ہے. لیکن اگر اس کے ساتھ ہی اس کی نیت میں خلوص ہو، بندہ نیک ہو اور وہ چاہے کہ اسے جو محنت کر رہا ہے اس کا بدلہ اللہ آخرت میں بھی اسے ادا کرے، تو یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم اس کی روزی میں برکتیں داخل کر دیتے ہیں. اس کو دنیا میں بھی دیں گے اور اس کو آخرت میں بھی عطا کریں گے. یہ نہیں کہ دنیا میں دے دیا اور بس، بلکہ اس کے لیے آخرت میں بھی ہے. بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ. جو آخرت کی کھیتی، آخرت کا فائدہ چاہتا ہے، ہم اس کے فائدے میں اضافہ کر دیتے ہیں. اور اضافے کی مثال میں نے دی تھی، ایک دانہ اس میں سے 7 خوشے، ہر خوشے میں 100 دانہ، 700. واللہ یضاعف لمن یشاء. اور اللہ جس کو چاہے اس سے بھی زیادہ دیتا ہے. واللہ واسع علیم. اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ جتنا چاہے دے، لیکن کم از کم
10 دنیا اور 70 آخرت، یہ تو مشہور ہے نا، 10 دنیا 70 آخرت۔ اب یہ 70 سے آگے 700 گیا، اور اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ 700 بھی حد نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کو چاہے 7,000 7 لاکھ وہ مرضی کا مالک ہے، اور اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اس آیت میں جو کہ ابھی میں نے پہلی آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان لوگوں کے وہ شریک ہیں جو انہیں ایسی باتوں کا حکم دیتے ہیں لم یأذن بہ اللہ، کہ جن کا اللہ نے کوئی اذن نہیں دے رکھا، یعنی انہوں نے ایسے لوگوں کو اللہ کا شریک بنا رکھا ہے جو ان کو دین کے معاملات میں ان باتوں کا حکم دیتے ہیں جن کا اللہ نے حکم نہیں دے رکھا۔ اب اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی ایسے شریک ہیں جن کو حکم دینے، کسی سے کوئی بات کرنے کی اللہ نے استطاعت دے رکھی ہے۔ اگر لکڑی کا یا پتھر کا بت بنا کے رکھا ہو تو وہ بولتا ہے؟ وہ نہیں بولے گا۔ اس سے یہاں جو شرکاء فرمایا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شرکاء وہ ہیں جو بولتے ہیں۔ لوگوں نے ایسی چیزوں کو، ایسے لوگوں کو اپنا اللہ کے ساتھ شریک بنا رکھا ہے کہ جو بولنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، بول کر ان کو حکم دیتے ہیں کہ یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو۔ ہندوؤں کی بھی پوجا چل رہی ہے، وہ پتھروں کو پوجتے ہیں، بلکہ ہر قسم کے بتوں کو پوجتے ہیں۔ پچھلے دنوں یہاں میں بات کر رہا تھا کہ سونے کے بھی اب سلسلے شروع ہو گئے، سونے کے بت، سونے کا کراس عیسائیوں کا، اور مسلمانوں کے یہاں بھی سونے کا استعمال جائز اور ناجائز ہر طرح سے ہو رہا ہے۔ لیکن سونا ہو، چاندی ہو، لکڑی ہو، پتھر ہو، یا کسی بھی چیز کا بنایا ہوا بت ہو، یہاں وہ مراد نہیں ہے۔ یہاں وہ بت مراد ہیں یا وہ معبود مراد ہیں، اللہ کے وہ شریک مراد ہیں جو بولنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور وہ لوگوں کو، اپنے ماننے والوں کو، یا جسے آج کل کہا جاتا ہے عقیدت مند، اپنے عقیدت مندوں کو یہ حکم دیتے ہیں کہ تم یہ کرو، جبکہ وہ کرنے کا اللہ نے حکم نہیں دیا۔ اگر کسی کام کے بارے میں یہ یقین ہو جائے کہ اس کا اللہ نے حکم نہیں دیا، اور یہ بھی پتہ چل جائے کہ اس کا رسول اللہ نے بھی حکم نہیں دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کا علم بھی ہو جائے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں یہ کام نہیں ہوا، اور کسی صحابی نے نہیں کیا، اور نہ خلفائے راشدین نے یہ کام کیا، کیا وہ کام کرنا چاہیے؟ اللہ رسول کی طرف سے نہیں، خلفاء و صحابہ کی طرف سے نہیں، اور ہم کہیں کہ یہ دین ہے۔ آپ اپنے بر صغیر کے اندر ذرا نگاہ دوڑا کے دیکھیں کہ ہم کتنے کام ایسے کر رہے ہیں جن کا نہ اللہ نے حکم دیا، نہ رسول اللہ نے حکم دیا صلی اللہ علیہ وسلم، نہ خلفاء راشدین نے وہ کام کیے، نہ صحابہ کرام عام صحابہ نے کیے، لیکن ہمارے یہاں ان کو عبادت سمجھ کر کیا جا رہا ہے۔ اب شرک کا اللہ کیسے حکم دے گا؟ کسی کو شرک کرنے کا اللہ کیسے حکم دے گا؟ اور ہمارے یہاں شرک ہو رہا ہے یا نہیں؟ ہمارے یہاں ہر قسم کا شرک۔ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہندوؤں کے 33 ملین معبود ہیں، اگر مسلمانوں کے معبود گنے تو میرا خیال ہے ملینز میں شاید نہ جائیں، لیکن کم نہیں رہتے۔ قدم قدم پر معبود ہیں، محلے محلے میں معبود ہیں، گلی گلی میں معبود ہیں، شہر شہر میں معبود ہیں۔ کوئی چھوٹا معبود، کوئی بڑا معبود، کسی کے لیے ماہانہ اور کسی کے لیے سالانہ ہمارے چندے جاری رہتے ہیں۔ یہ سارے تو معبود بنا رکھے ہیں ہم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ام لہم شرکاء، کیا ان کے اللہ کے ساتھ کچھ ایسے شریک بھی ہیں، یا ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ کچھ ایسے لوگوں کو بھی اللہ کا شریک بنا رکھا ہے؟ شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، انہوں نے دین میں کچھ ایسے کام جاری کر رکھے ہیں، دین میں کچھ ایسے کام بنا رکھے ہیں، یا ان کو حکم دے رکھا ہے ما لم یأذن بہ اللہ، جن کا اللہ نے حکم نہیں دیا۔ اور یہاں
یہ بات ذہن میں رہے کہ ہمارے یہاں عموماً یہ تو مانا جاتا ہے، یہ تو قبول کیا جاتا ہے کہ ساری کائنات کا بنانے والا اللہ ہے اور ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن جب باری آتی ہے عبادت کی، ربوبیت کو سب مان رہے ہیں، مسئلہ ہے الوہیت کا۔ جیسے الوہیت کا مسئلہ آیا، کئی طرح کے ہمارے الہ جاگ اٹھے، کئی طرح کے لوگ جو ہیں انہوں نے مختلف قسم کے معبودوں کو پوجنا شروع کر دیا۔ جہاں تک عبودیت کا مسئلہ ہے وہ تو محض جہاں تک ربوبیت کی بات ہے، ربوبیت تو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے۔ اب یہ بات تو آپ کے ذہن میں ہے نا کہ مشرکین مکہ مانتے تھے کہ اس کائنات کا بنانے والا صرف اللہ ہے، ایک ہے، اللہ کے سوا اس کائنات کو بنانے اور چلانے والا دوسرا کوئی نہیں۔ اور ہمارے مسلمانوں میں ابدال اور کتب مل کر چلا رہے ہیں۔ مشرکین مکہ کیا کہتے ہیں؟ کائنات کو صرف اللہ چلا رہا ہے۔ مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا اور چلانے والا صرف اللہ، اور ہمارے یہاں اس کائنات کو بنانے والا تو اللہ ہے لیکن چلانے والا نہیں، چلانے والے ابدال، قطب اور کلندر۔ اور کلندروں کا بھی مشہور ہے نا، کہتے ہیں کہ کلندر بھی ان کے یہاں 3 کلندر پورے نہیں ہو سکے، 2.5 کلندر لیے کر رہے ہیں۔ 2.5 کلندر، 2 مرد ہیں اور 1 عورت ہے، عورت کو آدھی کلندر شمار کر دیا حضرت فاطمہ بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ ان سے یقین جانیں کہ اگر غور کریں تو ہمارے آج کے مشرک سے مشرکین مکہ کا شرک کم تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہوئے، وہ تو کفر ہے، وہ مسلمان نہیں ہوئے اس اعتبار سے تو وہ کافر ہیں، لیکن جہاں تک تعلق ہے شرک کا، ان کا شرک ہمارے مشرکین سے بہت خفیف تھا، ہلکا تھا۔ وہ تو تکلیف میں آ کے جب کبھی بہت زیادہ سمجھتے کہ اب بچنے کا کوئی چارہ نہیں، وہ تو اللہ کی طرف پلٹ جایا کرتے تھے۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کا واقعہ مشہور ہے نا، کہاں مسلمان ہوا وہ؟ سمندر کے اندر کشتی ڈول گئی، ڈوبنے کے قریب آ گئی، اب بچنے کی کوئی شکل نظر نہیں آ رہی۔ کشتی بان کہتا ہے، اور جتنے اس کے ساتھ سوار ہیں مشرکین ہیں، اور یہ بھی اس وقت اکرمہ بھی مشرک تھے، کہتے ہیں کہ اب سارے مل کر محمد کے رب کو پکارو۔ یعنی اس وقت سمندر کے تھپیڑوں سے ہمیں صرف محمد کا رب یعنی اللہ تعالیٰ ہی بچا سکتا ہے۔ اب ہمارے لات، منات، حبل، عزا یہ وہ ہمارے کام نہیں آئیں گے۔ مکے کے مشرکین نے تکلیف آئی، بات حد سے گزرتی نظر آئی تو کسے پکارا؟ اللہ کو۔ اور ہمارے یہاں جیسے جیسے تکلیف بڑھتی نظر آتی ہے، ہمارے یہاں اللہ سے دور بھاگتے نظر آتے ہیں۔ جیسے ہی معاملہ لمبا ہوتا ہے، جیسے ہی ہمیں لگتا ہے کہ یہ بات میرے بس سے باہر ہے، جب میرے بس سے باہر ہے تو اللہ کو بھی ساتھ ہی بھول جاتے ہیں اور سیدھے غیر اللہ کی طرف، پیروں کی، فلاں پیر، فلاں فقیر اور فلاں سرکار، فلاں دربار پہ جاؤ اور یہ معاملہ ہوگا۔ ہمارے یہاں مشرکین کی، اور پھر اس کے ساتھ ہمارے کئی بھائی ہیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں مسلمان کو بھی مشرک کہتے ہیں، مسلمان کو بھی مشرک کہتے ہیں۔ بھائی مسلمان شرک کرے گا تو مشرک ہوگا، مسلمان زنا کرے تو زانی کہیں گے یا نہیں، مسلمان چوری کرے تو چور کہیں گے یا نہیں، اور مسلمان شرک کرے تو شرک کہیں گے۔ ہمارا قصور کیا ہے؟ کہیں گے یہ نہیں، مسلمان مشرک کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلمان جب شرک کر سکتا ہے تو مشرک کیسے نہیں ہو سکتا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ام لہم شرکا، کیا ان کے کچھ ایسے شریک ہیں جو انہوں نے اللہ کے ساتھ بنا رکھے ہیں، شرع لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، جنہوں نے ان کے لیے دین کے کچھ ایسے احکام یعنی حلال کو حرام کر رکھا ہے، حرام کو حلال کر رکھا ہے، شرک کرنے کے لیے حکم دے رکھا ہے، کیا ایسے کام ان کے وہ شریک ان کو حکم دے رہے ہیں؟ کیا ان کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی حکم ہے؟ کوئی حکم ایسا نہیں ہوگا۔
قبروں کی پوجنے کا حکم کہیں قرآن کریم میں ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں کہیں ہو؟ قبروں کی عبادت کرنا اور قبروں والوں سے مانگنا یہ تو قرآن و سنت سے کہیں ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ جن لوگوں نے قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو صحیح معنوں میں سمجھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو صحیح طور پر انہوں نے پہچانا، ساری دنیا کے پیروں کے پیر اور سب سے کبیر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا صحابہ کرام نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفات کے بعد مانگا؟ کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ اس نے قبر پہ جا کے سوال کیے؟ قحط سالی آئی، بارش رک گئی، حضرت عمر فاروق کا واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ سنتے رہتے ہیں۔ باوجود اس کے کہ مدینہ منورہ میں ہیں، کہیں باہر نہیں، دور نہیں، مدینہ منورہ میں موجود ہوتے ہوئے اور قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں موجود ہے، پہلا کام تو یہ تھا کہ لوگوں نے آ کے کہا امیر المومنین بارش نہیں ہو رہی، کچھ کیجئے، تو گھر میں بیٹھے بیٹھے کہتے یا رسول اللہ بارش کروائیے، یہی چاہیے تھا۔ چلیے اور عزت و احترام کچھ اپنے دل میں ہماری طرح کا جعلی احترام بناتے اور قبر پہ جا کے کہتے کہ یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی، کچھ کیجئے۔ کیا؟ نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کی کوئی چیز نہ قرآن سے نظر آتی ہے، نہ ہمیں ہمارے نبی نے یہ بات بتائی تھی، تو وہ کیوں جائیں گے قبر پہ، کیوں مانگیں گے فوت ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہونے کے بعد کسی کو کچھ نہیں دے سکتے تو کوئی اور دے سکتا ہے؟ کتنی عجیب بات ہے، جو نبی کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، آج ہم ان کو سارا کچھ مانے بیٹھے ہیں کہ ہمارے سارے کام ہی وہ کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کو ان کے یہ معبود وہ حکم دیتے ہیں ما لم یأذن بہ اللہ، جن کا اللہ نے کوئی حکم نہیں دیا ہوا۔ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم، اگر کبھی یہ طے شدہ بات نہ ہوتی، کلمۃ الفصل یعنی فیصلہ پہلے سے کیا گیا نہ ہوتا کہ ہم تمہارا حساب ایک دن لیں گے، اگر یہ بات نہ ہوتی لقضی الامر، تو ہم معاملہ سمیٹ دیتے، مشرکین کو ایک ایک ساتھ پکڑتے رہتے اور جہنم رسید کرتے رہتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے طے کر رکھا ہے، اور کیا اللہ کو کوئی روک سکتا ہے اگر وہ کسی کا حساب لینا چاہے؟ کسی میں جرت ہے؟ اللہ رب العزت کی اپنی مرضی اس نے مقرر کیا ہے کہ ہم ایک ہی دن سارے لوگوں کو پکڑیں گے، اور وہ دن ہے یوم الحساب، یوم الجزا، محشر کا میدان، ساری دنیا اکٹھی ہو جائے گی، ایک ایک کر کے اللہ رب العزت چھانٹتے چلے جائیں گے، یہ ادھر جائیں اور یہ ادھر جائیں، اصحاب الشمال اور اصحاب الیمین۔ اصحاب الیمین وہ جو اہل جنت ہیں، اصحاب الشمال وہ جو جہنم میں جانے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اس سے پہلے اگر ہم پکڑنے والے ہوتے تو سب کو ساتھ ہی پکڑتے رہتے اور سزائیں دیتے رہتے، ایسا نہیں ہے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اگر وہ فیصلے کا دن مقرر نہ کیا ہوا ہوتا تو ہم معاملے کو فارغ کر دیتے، معاملہ ختم کر دیتے، اس کو ہم لٹکا کے نہ رکھتے، اس کا فیصلہ جو ہے ساتھ ہی کر دیا جاتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ وَأَنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، لیکن اس کا یہ معنی بھی نہیں کہ اللہ اگر دنیا میں کسی کو پکڑتا نہیں تو ان کی رسی ہمیشہ چھوٹی رہے گی۔ اللہ نے اگر دنیا میں نہیں پکڑا تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ خلاص معاملہ ختم ہے، اب اس کو کوئی چھیڑنے والا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور ظالم کون ہیں؟ ظلم کے بارے میں ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام پریشان ہو گئے۔ قرآن کی آیت کے جو لوگ نیک اعمال کے ساتھ ظلم کو بھی شامل کر لیتے ہیں تو صحابہ پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ ظلم زیادتی کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ تو ہوتا رہتا ہے، تو اس کا مطلب ہے ہم تو ماریں گے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں ظلم سے مراد یہ ظلم نہیں جو کسی سے ظلم ہو جائے، زیادتی ہو جائے، کسی سے کوئی زبان سے زیادتی ہو گئی، ہاتھ سے زیادتی ہو گئی. یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، ظلم سے مراد شرک. اور یہاں کہا گیا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ظالموں کے لیے یعنی مشرکوں کے لیے دردناک عذاب. یہاں سے تو بچ کے نکل جائیں گے کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت و کرم کا وعدہ کر رکھا ہے، اور وہ رحیم ہے، رحمان ہے. بلکہ رحیم رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ. اللہ دنیا میں رحمان ہے، مسلمان بھی کھائے کافر بھی کھائے. مسلمان جو اللہ کو ماننے والا ہے وہ بھی دنیا بھر کی نعمتیں استعمال کر رہا ہے، اور کافر ملحد منکر جو اللہ کا بھی انکار کرنے والا ہے دنیا بھر کی نعمتیں اس کے پاس موجود ہیں. یہ اس کی رحمانیت ہے، اس کے رحمت کی بے پناہ، اس کے رحمت کے سمندر کی بے پناہی ہے کہ وہ کافر کو بھی دے رہا ہے. لیکن اگر یہی معاملہ آخرت میں بھی ہو جائے کہ وہاں مسلمان بھی جنت میں کافر بھی جنت میں، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ پھر دنیا میں جو جو کچھ ہوتا رہا اس کا بدلہ تو نہ ملا، اور یہ انصاف کے منافی ہے. اور اللہ رب العزت منصف ہے، عادل ہے، اس سے کوئی ایسی بات ناممکن ہے کہ وہ دنیا بھر کے انسانوں کو تو یہ کہے کہ عدل و انصاف سے کام لو اور خود عدل نہ کرے. جو جیسا آیا ہے اس کو اکٹھے ہی جنت میں داخل کر دے، ایسا نہیں. اللہ نے فرمایا کہ وہاں میں بدلہ دوں گا، ان کو دردناک عذاب دوں گا جو کہ ظالم ہیں، شرک کرنے والے ہیں. لہذا یہ بھی کوئی اپنے ذہن میں نہ رکھ لے کہ ساری عمر گزر گئی، ہم تو اسی سرکار سے مانگ رہے ہیں، ہمارا کسی نے کچھ نہیں بگاڑ لیا. اللہ نے فرمایا کہ ہم انتظار میں ہیں، ہم نے پکڑنے کا وقت مقرر کر رکھا ہے، پکڑیں گے لیکن اس کا وقت مقرر ہے. قبل از وقت ہماری مرضی ہم نے چھوڑا، ہمیں کسی نے روکا نہیں، نہ کسی کی سرکار نے، نہ کسی کے دربار نے، نہ کسی کے مزار نے. ہمیں کسی نے روکا ہوا نہیں، لیکن ہمارا فیصلہ ہے. لولا کلمت الفصل، وہ فیصلہ اللہ رب العزت نے خود صادر فرمایا. اگر ہم نے یہ فیصلہ نہ کر رکھا ہوتا کہ ہم ایک ہی دن اکٹھے پکڑیں گے، لقضی الامر، معاملہ ہو چکا ہوتا، فیصلہ ہو چکا ہوتا. اللہ رب العزت نے شرک کے معاملے میں قرآن کریم میں جا بجا بہت سخت الفاظ استعمال فرمائے کہ میرے بندے کم از کم میرے ساتھ غیر اللہ کو شریک تو نہ کریں، اور اس کے لیے اتنے سخت کلمات قرآن کریم میں انبیاء کے بارے میں فرمائے. اب قرآن کریم میں آپ دیکھیں وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، ایک رکوع شروع ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے صرف ایک اس رکوع میں 18 انبیاء کرام کے نام لیے، مسلسل 18 انبیاء کے نام لیے، اور بالآخر کیا فرمایا؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر یہ عظیم المرتبت اللہ کے یہاں بڑے برگزیدہ نبی ہیں، اگر ان میں سے بھی کسی نے شرک کیا ہوتا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کے اعمال بھی برباد کر دیے جاتے. شرک کے بارے میں اللہ نے کسی کے لیے کوئی رعایت نہیں رکھی کہ چلو یہ کر لے گا تو خیر ہے. انبیاء کے بارے میں سب سے زیادہ سخت یہ کلمات فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا، یہ 18 نبی جن کا ذکر کیا ہے، اور ان کے علاوہ کوئی بھی نبی ہو، کوئی غیر نبی ہو، ولی ہو، جو بھی آدمی شرک کرے اس کے بارے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جتنے عمل سر انجام دیے ہوں گے، نیکیاں جتنی بھی کی ہوں گی، سب برباد کر دیں. اور جس کی ساری نیکیاں برباد ہو گئی اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ سیدھا سا معاملہ. اور پھر خاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا، خاص محمد رسول اللہ جو امام الانبیاء والرسل ہیں، لو اشرکت لیحبطن عملک، اے میرے نبی اگر کبھی تو بھی شرک کرے تیرے اعمال بھی یقیناً برباد کر دیں گے. لیحبطن،
ताकीद के साथ कि अगर तू भी शिरक करे तो ये ना समझना कि दूसरे नबियों की बात है, मुझे इमामुल अंबिया का शरफ हासिल है, अगर तू भी शिरक करेगा लयहबतन अमलुका, तेरे भी अमाल बर्बाद हो जाएंगे। अब जब अंबिया के बारे में अल्लाह ने इतने सख्त अहकाम इरशाद फरमाए हैं तो हम किस बात की मूवी? एक आदमी आम सा मुसलमान है हमारी तरह का, अगर वो शिरक करेगा तो क्या उसके अमाल महफूज रहेंगे कि चलो इधर भी कभी चक्कर लगा के आ गए, नमाज भी पढ़ ली, इधर भी नियाज चढ़ा के आ गए, रोज़ा भी रख लिया, इधर भी कुछ ना कुछ नजराना चढ़ा दिया और कभी उम्रा भी कर लिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अगर शिरक करेगा मैं उसके सारे अमाल बर्बाद कर दूँगा। जब नबियों के अमाल वो बर्बाद कर देगा तो मैं और आप कौन? इरशाद फरमाया व इन्न ज़ालिमीन लहुम अज़ाबुन अलीम, ज़ालिमों को, मुशरिकों को अल्लाह क़यामत के दिन बहुत ही दर्दनाक अज़ाब में मुब्तला करेगा। तरब ज़ालिमीन मुशफ़िक़ीन मिम्मा कसबू व हुवा वाक़िउम बिहिम, क़यामत के दिन आप मुशरिकीन को, क़यामत के दिन आप ज़ालिमों को, क़यामत के दिन आप अहले शिरक को देखेंगे मुशफ़िक़ीन के अब ये डर रहे। क़यामत के दिन का डरना क्या किसी काम आएगा? कहते हैं अब पछताए क्या हो जब चिड़ियां चौकी खेत। अब ये खेत है, दुनिया हमारे लिए दुनिया मज़राअतुल आखिरा। मज़रा तो लफ्ज़ मशहूर है ना, यहाँ हर आदमी जानता है मज़रा का माना खेती, बाग। दुनिया मज़राअतुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। अगर हमारी दुनिया में खेती चिड़ियाँ चुग गई तो आखिरत में हमें क्या मिलेगा? और ये चिड़ियाँ हमारे दाएं बाएं चुगने वाली बेशुमार हैं, वही हैं। कहीं शिरक कर रहे हैं, कहीं बिदतों में मुब्तला हैं, कहीं आम गुनाह हैं। आम गुनाह अलग बात है, बिदतें भी अलग बात है। जहाँ मामला शिरक का आया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाया कि ये नहीं, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को, वो कबीरा हैं सगीरा हैं, वो माफ़ करेगा, उसकी मर्ज़ी जिसको चाहे माफ़ करे। कबीरा भी अल्लाह माफ़ करने वाला है और सगायर भी अल्लाह माफ़। सगायर के लिए तो अल्लाह ने माफ़ी के बड़े सारे ज़रिए बता दिए। वुज़ू करो, सारे जिस्म के सारे गुनाह ख़त्म हो गए। महज वुज़ू करने से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि पानी के, वुज़ू के पानी के कतरों के साथ ही सारे गुनाह धुल जाते हैं। हत्ता मिन तहत अज़फ़ारिही, अब ये नाखून के और मांस के सेंटर में, गोश्त और नाखून के सेंटर में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा अंदाज इख्तियार फरमाया कि अगर यहाँ कहीं कोई छुपा हुआ गुनाह भी है तो वुज़ू का पानी पहुँचता है या नहीं? वुज़ू का पानी, ये नाखून के दरमियान जो थोड़ी सी खाली जगह होती है, अल्लाह न करे किसी की कचरे से भरी हुई जगह ये हो, वहाँ पानी कहाँ पहुँचेगा? और उसका वुज़ू भी क्या होगा? अगर नाखून हैं और थोड़े हैं, साफ भी हैं, तो पानी अंदर जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हत्ता मिन तहत अज़फ़ारिही, वुज़ू के पानी के साथ हाथ धोए, हाथों के गुनाह, चेहरा धोया, चेहरे के गुनाह। वुज़ू में चेहरे में आंखें आती हैं या नहीं? आंखों के गुनाह गए। और जब उंगलियां डाल के उन कानों का मसा करते हैं, कानों के गुनाह गए। और कुली करते हैं ज़बान के, जो गुनाहों का ढेर लिए हुए हैं। हमारी ज़िंदगी में शायद सबसे ज़्यादा गुनाह हमारी ज़बान से निकलने वाले कलिमात हैं। ग़ीबत, चुगली, गाली, झूठ, जितने ज़बान के गुनाह हैं, कुली करे ज़बान के गुनाह गए। चेहरा धोएं, आंखों के ज़बान गए। कानों का मसा करें, कानों के गुनाह गए। सर का मसा करें, सर के गुनाह गए। हाथों को धोया, हाथों के गए। पाँव को धोया, पाँव को गए। नबी से फरमाते हैं हत्ता मिन तहत अज़फ़ारिही, हत्ता के नाखून के नीचे के गुनाह भी अल्लाह निकाल देते हैं। छोटे छोटे गुनाह तो ये जा रहे हैं, बड़े गुनाहों के लिए अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तौबा करो, वो भी माफ़। लेकिन जहां बारी आई शिरक की तो फरमाया वो नहीं। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही, अल्लाह किसी को ये गुनाह माफ़ नहीं करेगा
کہ کوئی اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائے. یہ جملہ میں پھر دوہرا دوں جو کبھی کبھی ترجمے میں آتا ہے کہ اللہ شرک معاف نہیں کر سکتا. ہے نا جملہ کبھی کبھی سننے میں آتا کہیں کہیں. اللہ شرک نہیں معاف کر، اللہ ہر کام کر سکتا ہے، وہ چاہے تو شرک بھی معاف کر دے، لیکن اس نے ایک قانون بنا دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرتا، معاف نہیں کرے گا. کر سکتا ہے لیکن معاف نہیں کرے گا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں وہ چھوٹے ہیں بڑے ہیں، جو گناہ جس کو چاہے. اب یہ بھی نہیں کہ ہر کسی کو معاف کر دے گا، پھر کھاتا گڑبڑ ہو گیا نا. ایک آدمی کبھی اللہ کی طرف رجوع ہی نہیں کرتا، گناہ پہ گناہ کیے جاتا ہے، توبہ ہی نہیں کرتا. اللہ نے فرمایا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہے گا باقی گناہ معاف کر دے گا، لیکن شرک معاف نہیں کرے گا. بندہ میدان محشر میں پہنچ گیا اور اس نے ڈرنا شروع کر دیا، اسے پتہ چل گیا کہ اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اور یہ پتہ میدان محشر میں جانے سے پہلے بھی چل جاتا ہے. قبر میں جو حشر نشر ہوگا، کیا اسے سمجھ نہ آ جائے گی کہ آگے ہمارا کیا ہونے جا رہا ہے؟ بلکہ قبر سے بھی پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو موت کے سلسلہ میں معلومات مہیا فرمائی ہیں کہ آدمی مرتا ہے تو اس کو لینے والے کیسے کیسے لوگ آتے ہیں. ایک وہ ہے کہ ان کو دیکھ کر مرنے والے کا جی چاہتا ہے کہ میں ان کے ساتھ چلا جاؤں. اللہ تعالی ہم سب کو وہ مہمان نصیب فرمائے. مرنے والے کا جو بیمار ہے، بستر مرگ پر ہے، اس کا جی چاہتا ہے کہ میں ان کے ساتھ چلا جاؤں. اور ایک وہ ہے کہ جن سے وہ چھپتا پھر رہا ہے. کھاتا تو یہی صاف ہو گیا کہ آگے کیا ہونے والا ہے. لے جانے والوں کو دیکھ کر ہی آدمی سمجھ جائے گا کہ آگے کا ماحول کیا ہوگا. قبر میں جائے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد واضح ہے، قبر حفرہ من حفر النار، قبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر کسی کے لیے جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بن جائے گی، یا حفرۃ من حفر النار، جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جائے گی. اب جس کی قبر جنت کا ٹکڑا بن گئی، معاملہ صاف ہے کہ آگے محشر کے میدان میں کیا ہوگا. اور جس کی قبر جہنم کا ٹکڑا بن گئی، اس کو بھی اپنا کیا ہوا نظر آ جائے گا کہ میرے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. اور محشر کے میدان میں اب پھر یہ ڈر رہا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ آگے تو اب معاملہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا معاملہ ہے. مجھے اب کہاں ڈالا جائے گا؟ میں جو کرتا رہا ہوں، جو کچھ میرا پچھلے موت کے وقت قبر کے اندر جو کچھ میرے حالات گزرے ہیں، اب مجھے اگر اسی طرح کے حالات سے دوچار کیا گیا تو میرا کیا بنے. میدان محشر میں لوگ ڈر رہے ہوں گے. ترد ظالمین، آپ دیکھیں گے ظالموں کو، مشرکوں کو، مشفقین مما کسبوا، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ڈر رہے ہو. مما کسبوا، جو انہوں نے کمایا. کسب کا لفظ تو معروف ہے نا، کسب کہتے ہیں کمائی کو. کسب کا معنی میرا خیال ہے کہ اردو میں یہ کافی استعمال ہوتا ہے. کہتے ہیں کچھ چیزیں وہبی ہیں، کچھ چیزیں کسبی ہیں. جیسے نبوت وہبی ہے، آدمی چاہے کتنی عبادتیں کر لے وہ نبی نہیں بن سکتا، یہ وہبی ہے. اور کچھ چیزیں کسبی ہیں، نیک کام کرو گے نیکیاں جمع ہوتی جائیں گی، آدمی نیک ہو جائے گا. نیک آدمی بننا یہ کسبی ہے، آپ عمل کریں گے نیک ہو جائیں گے. لیکن یہ کہیں کہ ہم نبوت کے درجے کو بھی پہنچ جائیں گے، نہیں. نبوت کا درجہ وہبی ہے، وہ جسے اللہ دے. اور وہبی کا معنی اللہ کا دیا ہوا. وہبی سے تھوڑا آگے نکلیں، وہب یہب، وہبن کا معنی دینا، اور وہاب کا معنی بہت زیادہ دینے والا. اور اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے نا الوہاب، اسی لیے نام رکھا جاتا نا عبد الوہاب، مشہور نام ہے. اور اس نام سے تو بڑی گالیاں اور بڑا کچھ بنایا گیا ہے ہمارے پاک و ہند میں.
عبد الوہاب کے نام سے، اب دیکھیں وہاب اللہ کا اسم گرامی ہے، اسماء حسنہ میں سے ہے، اور وہابی کہنے سے یوں لگتا ہے کہ جیسے اس کو پتہ نہیں کتنی گندی گالی دے دی، ماحول میں مشہور ایسے کر دیا گیا، ورنہ وہابی کو گالی نہیں ہے، یا ہے؟ نہیں ہے یا ہے؟ وہابی کوئی گالی نہیں ہے، لیکن جس کے اوپر لیبل وہابی کا لگ جائے اس کا معاشرے میں جینا بھی اتنا آسان نہیں رہتا، کیونکہ ماحول ایسا بنا دیا گیا کہ جس پر لفظ وہابی فٹ کر دیں، نہ ہمیں رشتہ داری چاہیے، نہ ہمیں یہ کرنا ہے، نہ وہ کرنا ہے، اس کا تقریباً بائیکاٹ، سوشل بائیکاٹ۔ ہمارے ایک ٹیلی فون پہ سوالات کرتے ہیں، اتفاق یہ ہے کہ مدتوں سے وہ سوال کرتے ہیں اور ہیں بھی بہت قریب، لیکن اتفاق سے ملاقات نہیں ہوئی۔ ایک مرتبہ بات ہوئی تو کہنے لگے کہ میری مصروفیات ایسی ہیں، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے بتایا کہ رشتہ داریوں کے سلسلہ سے بچے کا رشتہ کرنا ہے، اور ہمارا برادری سسٹم اتنا مضبوط ہے کہ اگر برادری کی مرضی کے بغیر رشتہ کریں گے تو برادری والے بائیکاٹ کر دیں گے۔ تو کہا کہ مجھے بہت اچھا رشتہ مل رہا ہے لیکن میری برادری نہیں مان رہی۔ میں نے کہا برادری کو چھوڑو، نہیں مانتی تو نہ صحیح۔ کہنے لگا ہمارے یہاں جو سسٹم ہے، انڈیا کے ہیں بھائی، ہمارے یہاں جو سسٹم ہے، اگر میں اس سسٹم سے نکل جاؤں تو میں اپنی زمین پہ نہیں جا سکتا، یعنی مجھے اپنی جو زمین ہے وہاں پر جانے کے لیے راستے میں دوسروں کے کھیت لگیں گے، میں سمجھے کہ میری زمین گئی۔ میں نے کہا چھوڑو ایسے علاقے کو، کسی اچھے علاقے میں چلے جاؤ، اپنی زمین بیچو، جس جگہ انسان کو اتنی آزادی نہ ہو کہ وہ اپنے بچے کی شادی اپنی مرضی سے کر سکے، وہاں رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھر چھوڑا یا نہیں چھوڑا؟ صحابہ کرام نے اپنا گھر، اپنی جائیدادیں، اپنی اولادیں تک چھوڑ دی۔ اولادیں گھر میں رہتے ہوئے مشرک تھیں، رہیں، لیکن جب ہجرت کا موقع آیا بغیر کسی کو ساتھ لیے چلے گئے۔ اس طرح اتنا زوردار طریقے سے لوگ جو ہیں وہ بائیکاٹ کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ملنا جلنا اور یہ اور وہ سارے تعلقات جو ہیں وہ منقطع کر دیں گے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے فرمایا وَتَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا، آپ دیکھتے ہیں کہ ظالم ڈر رہے ہوں گے مما کسبوا، اپنی کمائی سے، یعنی اپنے کرتوتوں سے، اپنے افعال سے۔ افعال اور اعمال دو لفظ ہیں۔ عموماً اگر اردو میں اعمال کہیں تو اچھے اعمال شمار کیے جاتے ہیں، ہے یا نہیں؟ اعمال صالحہ۔ اور اگر افعال کہیں تو افعال چونکہ کہتے ہیں کہ یہ تیرے فعل کی وجہ سے ہوا ہے، جب بھی کوئی غلط کام ہوگا وہ تیرے فعل کی وجہ سے۔ اور اعمال نیک کام کے لیے، کسب کمائی، اب اس میں اچھی کمائی بھی ہے اور بری کمائی بھی ہے، کمائی تو کمائی ہے۔ کسبی اور وابی کی بات سمجھ میں آ گئی نا آپ کو؟ وہابی جو صرف اللہ دیتا ہے وہ وہاب ہے، اس کے اسماء حسنہ میں سے یہ ہے، اور کسبی ہے جو آپ خود کما سکتے ہیں، محنت کر سکتے ہیں۔ اچھی تعلیم حاصل کریں گے، اچھی ڈگری حاصل کریں گے تو آپ اچھا منصب لے لیں گے، اچھی سروس مل جائے گی، کسبی ہوئی نا۔ اور آپ نیت کر کے بیٹھ جائیں گے کہ میں نے پڑھنا نہیں، تو پھر آپ میرا خیال ہے گورنر تو شاید لگ سکتے ہیں، وزیر نہیں لگ سکے گے، کیونکہ گورنر تو ان پڑھ بھی لے لیتے ہیں نا۔ گورنر کے لیے کوئی شرط نہیں ہوتی کہ وہ MNA بھی ہے یا نہیں ہے، MPA ہے یا نہیں ہے، کسی کی وہ اٹھائیں گے گورنر کی کرسی پہ اٹھا دیں گے۔ گورنر صدر وغیرہ کے لیے یہ شرطیں شاید نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی بننا ہے، جسٹس، چیف جسٹس، ID، AD، CD، اس کے لیے آپ کو محنت کرنی ہوگی، پڑھنا ہوگا۔ اور اللہ رب العزت نے جو دینا ہے، عقل ہے، روزی ہے، اللہ رب العزت دیتا ہے۔ وہابی اور کسبی میں یہی فرق ہے، اور وہاب اللہ کی ذات ہے، اس لفظ سے اتنا گھبرانا نہیں چاہیے۔ لیکن کبھی کبھی جیسے ہمارے بھائی بتا رہے تھے انڈیا والے کہ ہمارا اپنی زمین پہ جانا ناممکن ہو جائے گا، جہاں ایسے حالات آئیں وہابی کے ساتھ، جہاں اتنا ہی سختی کے ساتھ لوگ پیش آ رہے ہیں، چھوڑیں اس علاقے، کسی ایسے علاقے میں چلے جائیں جہاں آپ سکون سے اپنا دین، اپنی دنیا رہ سکیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ارض اللہ واسعہ،
اللہ کی زمین وسیع ہے، اللہ کی زمین کھلی ہے. بامبے میں نہیں، دہلی میں نہیں، جلندر میں نہیں، ادھر ادھر کتنا بڑا ہندوستان ہے. کوئی یہ بھی نہیں کہتا کہ وہاں سے بھاگو اور سرحد پار کر کے کہیں چلے جاؤ. اگر کہیں کسی اچھے ملک میں چلے جائیں تو اور بھی اچھا ہے. لیکن اگر بچوں کو، فیملی کو، یہ وہ کو مشکلات پیش آ رہی ہیں، کم از کم شہر بدل لیں. ایک شہر سے دوسرے شہر میں اچھی جگہ مل سکتی ہے. اور کہیں کہیں یہ ہے غیر مسلم متعصب قسم کے لوگ ہیں، مسلمان ان سے بڑے متعصب ہیں. یہ بیچارے ہمارے اپنے مسلمانوں سے تنگ ہیں. کہیں تو لوگ ہندوؤں سے تنگ ہوتے ہیں نا کہ ہندو مسلم فساد ہیں. یہ اپنے مسلمانوں کے ہاتھوں تنگ ہیں. ان کو ہندو نہیں مسلمان تنگ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے. فرمایا کہ مشرکین ظالمین قیامت کے دن محشر کے میدان میں اپنی کمائی، اپنے افعال، اپنے برے کرتوتوں کے نتیجہ میں گھبرا رہے ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے. وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، وہ ڈریں یا نہ ڈریں اب یہ ان کے ساتھ ہوگا ہی ہوگا. یعنی وہاں ڈرنے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ ڈرنے کا وقت تھا، وہ نکل گیا. یہاں کھیت کھلا چھوڑ دیا، چڑیاں دانے چھپ گئیں. اب وہاں کیا ملنے والا ہے؟ وہاں بھوسا ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا، الٹا عذاب ہے. لہٰذا اس دنیا کو اپنی آخرت کے لیے کھیتی سمجھیں اور جتنا بھی ہو سکے یہاں ہی کچھ کر لیں. اگر یہ کہیں گے کہ وہاں جا کے کوئی ڈالر، کوئی پاؤنڈ، کوئی چیز کام آئے گی، پیسے کما لو، اور وہاں بھی جا کے بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو پیسے سے یہاں دنیا میں نہیں ہو پاتی. آپ کے پاس بے شمار دولت ہے اور آپ چاہیں کہ اسے سکون خرید لیں، وہ نہیں ملتا. سکون اللہ کے ذکر میں ہے، اور اس کا اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ذکر کر رکھا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دنیا میں دولت بڑھتی جائے گی، ساتھ ہی ٹینشن بھی بڑھتی جائے گی. ٹینشن کا کھاتا جو ہے وہ بھی کھلتا چلا جاتا ہے. اور اگر ذکر الہی میں آپ زیادہ وقت صرف کریں گے، انشاءاللہ آپ کو نہ ٹینشن ہوگی نہ کچھ اور ہوگا. روزی کا اللہ نے ذمہ لے رکھا ہے. بہرحال جتنی چاہے دولت ہو، کچھ چیزیں انسان کے بس سے باہر ہوتی ہیں، جیسے اطمینان ہے، سکون ہے. اور اسی طرح ایک مثال ہمارے یہاں دیتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں جی پیسہ پاس ہو تو منانا کیا مشکل ہے. بچہ اپنے گھر کے اندر بچہ ہے، چھوٹی عمر کا چھوٹا بچہ، جی رو کیوں رہا ہے؟ بس ایسے اڑی کیوں کرتا ہے؟ پیسے والا اپنے حساب سے سوچے گا یہ اڑی کیوں کرتا ہے. جو مانگتا ہے دے دو. بولا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جو مانگتے ہیں وہ دیتے چلے جاتے ہیں، پھر وہ مانگ لیتا ہے جو دے بھی نہیں سکتے. یہ کیا ہوا؟ پیسہ ہے. میں نے کہا ابھی بچے کی بات بتاتے ہیں. بچے نے کہا کہ مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے، 1-2-4 چیزیں مانگی، مہیا کر دیں. کہا کہ مجھے دودھ چاہیے، دودھ میں میٹھا چاہیے. میٹھا ڈال دیا. پہلے کہتا ہے میٹھا کم ہے، اور ڈال دیا. بعد میں کہتا ہے کہ میٹھا زیادہ ہو گیا ہے، میٹھا نکالو. اب کیا کریں گے؟ کہتے ہیں اور لے، کہتے نہیں اسی میں سے نکالو. بس سے باہر کچھ باتیں ہو جاتی ہیں. دولت کا معنی یہ نہیں کہ ہر چیز دولت سے آپ خرید سکتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں سکون و اطمینان کی زندگی عطا فرمائے. دولت کم زیادہ سے کام چل جاتا ہے. کسب کمائی جو کچھ بھی اس نے کرنا ہے دنیا میں کر لے، اچھی کمائی کر لے گا، آخرت اچھی، قبر بھی اچھی، موت بھی اچھی. موت برے آدمی کی اور اچھے آدمی کی موت کی مثال جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہوگی. آپ نے فرمایا کہ اچھے آدمی کی موت کیسے آتی ہے؟ پانی کا مشکیزہ ہے، اور یہ سمجھ لے، مشکیزے سمجھ لے اس کو. یہ مشکیزے کا منہ باندھا ہوا ہے. اب ڈھکن جو ہے وہ منہ باندھنے والی بات ہو گئی نا. یہاں سے اس ڈھکن کو کھول دیا جائے تو فر پانی نکل جائے گا. مومن کی موت آتی ہے تو اس کی روح ایسے نکل جاتی ہے جیسے اسے پانی نکل گیا. اور دوسرے کی کیا بتایا؟ دوسرے کے بارے میں فرمایا کہ اس کی موت آتی ہے جس طرح کانٹے دار جھاڑیوں کے اوپر ململ کا باریک کپڑا ایسے ڈال دیا جائے اور پھر اسے ایک کونے سے پکڑ کر کھینچیں تو تار ہو جائے گا یا نہیں؟ ایک ایک دھاگا نکل جائے گا کانٹوں کے ساتھ اس کا.
اس کی روح جسم کے اندر چھپتی ہے، بھاگتی ہے کہ یہ جو مجھے لینے آیا ہے میں نہیں جاتی، بھاگ بھاگ کے اس کے پورے جسم کو چھلنی کر دیتی۔ اب یہ جو مرنے والا ہے وہ جانتا ہے، دوسرے کیوں جانیں گے؟ اور ہمیں بتانے والے نے جو بتایا ہے اس میں ایک ذرہ برابر بھی ہمیں شک نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں کیا شک کیا جا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ برے آدمی کی موت اس طرح اور اچھے آدمی کی موت اس طرح۔ موت کے وقت ہی معاملہ صاف ہو جائے گا، پھر قبر میں اور ہو جائے گا، حشر میں جا کے اور ہو جائے گا۔ اور فرمایا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، جس عذاب سے، جس سزا سے یہ ڈر رہا ہے یہ اس کو مل کے رہے گی۔ اب وہاں تو چونکہ معافی تلافی بھی نہیں ہے، آدمی کہے کہ معاشر کے میدان میں جا کے اللہ سے معافی مانگ لے، وہاں یہ کام ختم ہو گئے۔ یہ سارے کام اس دنیا میں ہیں اور مرنے سے پہلے پہلے، مرنے کے بعد کے کھاتے اگلی دنیا کے ساتھ اٹیچ ہو گئے۔ قبر میں گیا اب معافی نہیں، حشر میں کھڑا ہے اب معافی نہیں، آگے چلایا جائے گا جس طرح اس کو جانا ہے۔ اگر مرنے سے پہلے اور موت اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنے سے پہلے معافی مانگ لے تو اللہ غفور رہے گا۔ معافی مانگنے والوں کو تو اللہ رب العزت نے نہ نماز مانگی، نہ روزہ مانگا، نہ حج مانگا، نہ زکوٰۃ مانگی، کچھ نہیں مانگا، معافی مانگ لی، کلمہ پڑھ لیا، اللہ نے ان کو بخش دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جادوگر جو ہیں مشہور، موسیٰ علیہ السلام کے جادوگر نہیں تھے لیکن بن گئے، آخری لمحات میں موسیٰ کے ہو گئے علیہ السلام۔ پہلے کس کے تھے؟ پہلے فرعون کے تھے، جادوگر فرعون کے تھے، بن گئے موسیٰ کے، چند لمحات میں بنے اور قتل کر دیے گئے، بنے شہید کر دیے گئے، مسلمان ہوئے شہید کر دیے گئے۔ اور جیسے ہی اللہ کی ذات پر ایمان لائے، وہاں انہوں نے کوئی نمازیں پڑھی، حج کے لیے آئے، روزے رکھے، زکاتیں دیں، کچھ بھی نہیں کیا، صرف کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے اسلام کو قبول کیا، اللہ رب العزت نے ان کو نجات عطا فرما دی۔ یہ سارا کچھ دنیا کے اندر اندر ہی ہو جانا چاہیے۔ آگے تو فرمایا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، آگے جس عذاب سے اب وہ ڈر رہے ہیں، جس کو سامنے دیکھ کر یا سوچ سوچ کر ان کے پسینے چھوٹ رہے ہیں، اب ان سے ہٹنے والا نہیں، وہ ان پہ واقع ہو کے رہے گا۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح سر انجام دیے، وہ بہشتوں کے باغات میں ہوں گے۔ اب روضات اور الجنات یہ دونوں تقریباً ہم معنی ہیں۔ روضہ کا معنی بھی باغیچہ ہوتا ہے اور جنت کا معنی بھی باغیچہ ہے۔ ہم ترجمہ بہشت جب کرتے ہیں تو وہ اصل میں جنت کا ہی ترجمہ ہے۔ جنت بہشت ایک ہی بات ہے، اور عربی میں جنہ کر لیتے ہیں، تا گول جو ہے آخر میں، جنہ۔ اور روضہ، مسجد نبوی میں جگہ ہے نا تھوڑی سی، روضۃ من ریاض الجنہ، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ ایک روایت میں یہ بھی ذہن میں رکھیں آتا ہے ما بین قبری و منبری روضۃ من، وہ روایت صحیح نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں یہ کیسے کہیں گے کہ میری خبر، اب تو ابھی زندہ ہے لیکن لوگ لیے ہوئے ہیں اس کو۔ فرمایا ما بین بیتی، میرے گھر، جس وقت آپ زندہ ہیں آپ نے فرمایا میرے گھر اور میرے منبر، اس کے درمیان کی جگہ جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دکھایا ہوا ہے، جس کو نہیں دکھایا اللہ اسے بھی دکھائے، بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو جس کو وہ نصیب نہیں، سب کو وہ دے اور اپنے گھر کا حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب صرف یہی نہیں کہ مدینہ سے ہو کے واپس چلے جائیں کہ ہم نے جنت دیکھ لی ہے۔ کچھ لوگ تو ہیں نا وہ بھی جو کہتے ہیں سانو مدینے دیا گلیاں کافی نے، مکے دی کوئی لوڑ نہیں۔ اتنے حادثے گئے گزرے بلکہ گرے پڑے لوگ ہیں، کہتے ہیں کہ مدینے کی گلیاں کافی ہیں، مکے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سانو مدینے دیا گلیاں، بلکہ کچھ لوگوں نے تو یہاں تک کہا سانو بغداد دیا گلیاں کافی ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک آدمی ہیں، وہ تو نہیں کہہ کے گئے کہ میرے بعد میرے مریدوں میں یہ بدبختی آ جائے
اور وہ اس طرح کے بکواس بکنا شروع کر دیں. ہمیں بغداد کی گلیاں کافی ہیں، مکے کی کوئی ضرورت نہیں. اس حد تک مسلمان جو ہیں وہ شرکیہ حرکات میں پھنسے ہوئے ہیں. روضۃ الجنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جہاں آج آپ کی قبر مبارک ہیں اور ممبر، اس کے درمیان کے حصے کو فرمایا کہ یہ ہے روضۃ الجنہ، یعنی جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ، یعنی جنت کا ٹکڑا ہے. جنت کا ٹکڑا دیکھیں، وہاں بیٹھیں، 2 رکعت نماز پڑھیں، دعائیں مانگیں، اور اس سے بھی بڑا اجر و ثواب وہاں ہے جس کا نام بیت اللہ ہے. طواف کرنا، وہاں جانا، نمازیں پڑھنا. ہم مدینہ میں بیٹھنے کو ترجیح دیتے ہیں صرف اسی طرح کے شیروں والوں کی وجہ سے، کیونکہ ہمارے دلوں سے قبر کا جو تصور ہے نا، قبر پرستی کا تصور، خانقاہی نظام کا تصور، وہ ہمیں مدینے میں بٹھانے پہ مجبور کر دیتا ہے. مکہ جا سکے یا نہ جا سکے، مدینے والے دعائیں مانگتے ہیں کہ مدینے والے ہمیں بلا لیں، مدینے والے ہمیں بلا لیں. مدینے والا تو اس دنیا سے گیا، اب تمہیں بلائے گا کون؟ جو اللہ ہے. اللہ ہی بلائے گا، اور اس کے گھر کو چھوڑ کے اگر اس گھر میں آ کے بیٹھو گے حج ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں ہمیں کافی ہے، نہیں ہوتا تو نہ سے. جنت اور روضہ ایک ہی معنی ہے، لیکن یوں کہہ لیں کہ جنت بڑا ہے، اس میں سے روضہ چھوٹا ہے. روضہ من ریاض الجنہ، یعنی بڑے باغ کے مقابلے میں چھوٹا باغیچہ. روضہ باغیچہ ہے اور جنت باغ ہے. اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ نیک اعمال کریں گے، اہل ایمان ہوں گے، ان کو کہاں رکھا جائے گا؟ روضات الجنات، جنتوں کے باغیچوں میں، یعنی اللہ ان کو جنتوں میں. اور جنت کے اوصاف، جنت کی نعمتیں، جنت میں کیا کیا مزے ہوں گے، اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں جو فرمایا ہے، لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کو وہاں وہ ملے گا جو وہ چاہیں گے، جو کسی کے من میں ہو. یہاں ایک چیز پہلے یہ ذکر کر دوں کہ ایمان اور عمل صالح یہ 2 چیزیں ہیں. قرآن کریم میں بار بار یہ بات اکٹھی آتی ہے، ایمان اور عمل صالح. یہ جو ہم صرف کلمہ پڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں نا، اور پھر پکا یقین کر لیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہم تو کلمہ گو ہیں. کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو مشرک نہیں ہیں، ہیں موحد. ہیں موحد یعنی کسی سرکار دربار کو نہیں مانتے، کسی سرکار کے چوکھٹ پہ جا کے سر نہیں رکھتے، ذہن میں ہے کہ ہم یہ کام نہیں کرتے، لیکن مسجد کا منہ بھی نہیں دیکھتے. اپنے آپ کو وہابی کہلوا لیتے ہیں، یہ بھی گالی سننے کو تیار ہیں، لیکن مسجد میں نہیں جاتے، روزہ نہیں رکھتے. یہ نہیں کہتے ہیں جی ہم کلمہ پڑھا ہوا ہے، ہم کلمہ گو ہیں. اور کلمہ گو مسلمان ہے تو وہ جنتی ہے. اب اگر تو یہ کہیں نا کہ ایسے ڈائریکٹ جنتی ہے تو وہ نہیں بنتی. جنتی کب ہے؟ آخر میں جا کے ساری جتنی سزائیں ہیں اس کی بدعمالیوں کی ان کو بھگتنے کے بعد آخر میں کلمے کے نتیجہ میں جنت میں جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن کیا یہ گوارا ہے؟ کیا یہ گوارا ہے کہ 10 منٹ ادھر سے چکر لگوا لیا جائے کسی کو، صرف 10 منٹ جہنم سے؟ کسی کو یہاں دنیا کی عام دہکتی ہوئی بڑی آگ کے الاؤ میں کہا جائے کہ صرف مجھے 10 منٹ پھینک دو اور بعد میں نکال کے جنت میں داخل کر دینا، کوئی قبول کرے گا یہ بات؟ کیونکہ پتہ ہے وہاں جاتے کیا حشر ہونے والا ہے. اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم وہ آگ ہے، اور چاروں طرف سے بند، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں. اس جہنم میں اگر جلتے جلتے مدتیں گزریں گی اور کبھی جا کے اس کو نکال کے، تو اتنی جرت رکھتے ہیں لوگ کہ آخر میں تو جنت میں جائیں گے. قرآن کریم نے جہاں جہاں ذکر کیا ایمان کا، ساتھ ہی عمل صالح کو بھی ذکر کیا، اور فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح سر انجام دیے، فی روضات الجنات، وہ جنت کے باغیچوں میں ہوں گے. لہذا صرف ایمان پر اکتفا نہ کریں، بلکہ اس کے ساتھ ہی عمل صالح بھی سر انجام دیں. اور کہا گیا کہ ایمان جو ہے
وہ چابی ہے جنت میں داخل ہونے کے لیے، اور عمل صالح وہ چابی کے دندانے ہیں. ایک طرح دندانے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، 2-4 کٹ لگے ہوئے ہیں. جب تک کسی چابی اسی تالے کو اگر کھولنا ہو، اس چابی کے علاوہ دوسری چابی گھسیڑیں، دندانے بھی ہوں گے لیکن وہ کھول نہیں پائے گی. یعنی جو اس تالے کے لیے دندانے ہیں وہ مطلوب ہیں، اور وہ ہے اعمال صالح. نیک عمل ہوگا ایمان والے کے پاس تو اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا. اور عمل صالح کی تعریف میں نے کئی مرتبہ ذکر کی ہے کہ عمل صالح کا معنی یہ نہیں کہ دیکھنے میں اچھا لگے، دیکھنے میں اچھا لگے تو وہ کوئی عمل صالح ہے. یا کسی نے نماز پڑھی تو دیکھا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ عمل صالح ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی نماز پڑھ رہا ہے جس کا نہ قرآن میں نہ سنت میں کہیں ذکر ہی نہیں. یہ جو بعض نمازیں ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہیں لکھی ہزاری قسم کی، درود شریف لکھی ہزاری اور روزے لکھی ہزاری، ہماری کچھ نمازیں بھی ہیں لکھی ہزاری، نہ قرآن میں نہ سنت میں، اور عجیب قسم کے نمازوں کے طریقے. ایک رکعت میں پہلے 11 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھیں، اتنی مرتبہ سورۃ القدر پڑھیں، اتنی مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں، اور اس کے بعد رکوع سجدہ یہ کریں، سجدے میں یہ کریں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعاً ثابت ہے. وہ نماز تو نہ ہوئی، وہ تو اپنی مرضی کا کام کر، وہ عمل صالح نہیں ہے. وہ عمل صالح لگتا ہے لیکن نہیں ہے. اور بدعتیں عموماً خوبصورت لگتی ہیں، شکل کے اعتبار سے بدعتیں اچھی لگتی ہیں کیونکہ وہ اچھا کام. اب ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے برا لگے گا، لیکن وہ ثابت نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نماز ثابت نہیں ہے. اب یہ اس کی حیثیت بری ہے چاہے شکل میں یہ اچھا ہے. لہذا عمل صالح وہی ہوگا جو سنت سے ثابت ہو. پہلے نمبر پہ آدمی کا ایمان صحیح ہو، عقیدہ صحیح ہو. دوسرے نمبر پر اخلاص للہ، اللہ کے لیے مخلصانہ وہ عمل سر انجام دے. اور تیسرا یہ کہ سنت کے عین مطابق ہو. یہ باتیں قرآن و سنت سے ثابت ہیں تینوں. اگر یہ ہوں گے تو وہ عمل صالح ہے. اور میں نے بتایا پہلے کہ مرتبہ آپ کو کہ قبولیت عمل کی شرائط کے نام سے پاکستان سے، انڈیا سے ہماری کتاب ایک شائع ہو چکی ہے کافی عرصہ پہلے پاکستان میں چھپی، پھر بنارس انڈیا میں چھپی، اور ابھی اس کا اختصار جو ہے وہ بنگلور سے بھی چھپ گیا ہے عمل صالح کی پہچان کے نام سے. تو ایمان پر اکتفا نہ کریں، ساتھ عمل صالح بھی لگائیں تاکہ بیڑا پار ہو جائے. اور اگر اللہ نے جنت عطا فرما دی تو اس میں نعمتیں ہیں، اور سب سے بڑی بات اس میں یہ ہے لہم ما یشاؤون عند ربہم، انہیں وہ ملے گا جو وہ چاہیں گے. انہیں ان کے رب کے پاس وہ ملے گا جو وہ چاہیں گے. اس جملے کی تھوڑی سی تفصیل اور ذکر کریں گے، اور آگے جو قرآن کریم کی آیات ہیں ان کا ترجمہ تفسیر جو ہیں وہ آئندہ ذکر کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. احمد خورشید صاحب ہمارے ملنے والوں میں سے ہیں. ان کی بیوی بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اسی طرح ہمارے ایک ساتھی ہیں خضر عباس صاحب، ان کے عزیز و اقارب، ان کے والد، پچھلے دنوں ایک ایکسیڈنٹ بھی ہوا، اس میں ان کے کئی عزیز جو ہیں کچھ فوت ہوئے، کچھ زخمی ہو گئے. تو دعا کریں کہ فوت شدگان کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے، اور جو زندہ ہیں، زخمی ہیں، بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور ہمارے ایک اور ساتھی ہیں مبشر صاحب، ان کا بیٹا پاکستان پڑھنے کے لیے گیا ہوا ہے اور اس کی وہاں طبیعت صحیح نہیں رہتی. عبدالرحمن، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور مبشر صاحب کے ہی کچھ اور عزیز بھی ہیں جو بیمار ہیں. دعا کیجئے کہ انہیں اور جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. لکھا ہے کہ کیا ہم عشاء کی نماز کے ساتھ ہی تہجد کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں؟ یہ تو کھاتا بڑا آسان ہونے جا رہا ہے، کیونکہ عشاء کی نماز کے ساتھ ہی تہجد پڑھ لی تو کھاتا ختم ہوگا. تہجد الگ سے پھر کیا کرنا؟ عشاء کی نماز کے ساتھ وطر پڑھ سکتے ہیں.
اب جب عشاء کے ساتھ پڑھی جائے گی تو وہ وطر شمار ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے کہ وطر کے 5 نام ہیں، صلاۃ الوطر، صلاۃ التہجد، قیام اللیل، قیام رمضان اور تراویح۔ یہ 5 نام ہیں، نماز ایک ہی ہے۔ جب سحری کے وقت پڑھی جائے گی تو یہ ہوگی تہجد، اور اسی کو کہیں گے قیام اللیل۔ رمضان میں آخر میں پڑھیں یا شروع میں قیام رمضان، اور عشاء کے ساتھ وطر پڑھ لیں تو وہ وطر ہیں۔ اگر آپ کی مراد یہی ہے تو اس کی اجازت ہے کہ عشاء کے ساتھ ہی آپ پڑھ لیں، لیکن اگر تہجد جو صحیح معنوں میں تہجد ہے تو وہ رات کے آخری سپہر میں ہے، یا کم از کم آدھی رات کے بعد، اور زیادہ صحیح ہے آخری 1/3 جو رات کا بنتا ہے، 1/3 حصہ، اس میں۔ کیا ہم بارش کے نزول پر دعا کر سکتے ہیں؟ بارش کے نزول کے وقت دعا کرنی چاہیے، اور بارش کے نزول کے وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اور پانی پینا چاہیے۔ اگر پانی ایسے مل جاتا ہے نا، پئیں، جسم پہ ڈالیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ یہ پانی جو ہے یہ پاک ہے، اور یہ اللہ کے قریب سے آیا ہے۔ ہماری نسبت وہ اللہ کے قریب سے آیا ہے نہیں؟ آسمان کہاں ہے وہ ہمیں نہیں معلوم، کتنی اوپر سے یہ پانی گرا ہے، لیکن ہماری نسبت اللہ کے وہ قریب ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس پانی کو اپنے جسم پہ پڑنے دینا چاہیے، یعنی سر پہ، بازوؤں پہ۔ آپ کپڑے اتار کے تو ظاہر ہے سارے کہیں نہیں نکل پائیں گے، لیکن یہ کہ جتنے جسم پہ آ سکے۔ کئی لوگ دیکھا کپڑوں سمیت بارش میں نکل جاتے ہیں جان بوجھ کر، صرف اس لیے کہ پانی جو ہے اس بارش کے پانی سے ایک مرتبہ بھیگ جائے۔ اگر ایک آدمی 4 شادیاں کرتا ہے تو چاروں بیویاں اس کی پسلی سے بنتی ہیں۔ بڑی دیر کے بعد مجھے پسلی سمجھ میں آئی، پسلی لکھا ہوا ہے، وہ اسی طرح پھس پھس کے پسلی سے نکلی۔ مگر حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ ان کی پسلی کا جوڑا ہے۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے جوڑا لگا لیا ہے، کہاں سے بنا لیا۔ عورت پیدا ہوئی ہے مرد کی پسلی سے، حضرت حوا صرف۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا پیدا ہوئی ہیں۔ اب اس کے بعد سسٹم جو ہے وہ بیویاں، ہماری بیویاں ہماری پسلی سے تو پیدا نہیں ہوتی نا، وہ کہاں سے پیدا ہو کے آتی ہیں، کہاں پلتی ہیں، پڑتی ہیں، اور پھر ہمارے نکاح میں آتی ہیں، ایک ہو یا چاروں ہی ہو۔ اب یہ چاروں ہی اگر ایک ہی شوہر کی پسلی سے نکل کے آ گئی تو پھر پسلی تو ٹوٹے گی نا۔ یہ پسلی سے نکلنے کی بات جو ہے وہ آدم علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ جس طرح کہ کہا گیا کہ مٹی سے بنایا ہے ہم نے انسان کو، تو مراد آدم علیہ السلام ہے، ہم تو مٹی سے نہیں بنتے۔ جب آدم مٹی سے بنے، ہم ان کی اولاد ہیں، گویا کہ ہم مٹی سے ہی بنتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کا یہ نظام ہے۔ ایک کوئی 2 لفظ لکھے ہیں، حجتول اور حجوب کیا ہے؟ یہ پتہ نہیں کیا ہے، مجھے نہیں معلوم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخی کرتے ہوئے سنتا ہوں تو غصہ سے بے قابو ہو جاتا ہوں، لیکن کسی کو شرک کرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو وہ بھی تو اللہ سے گستاخی کر رہا ہے، لیکن یہ کیفیت نہیں ہوتی۔ کیا یہ ایمان کی کمزوری یا خرابی ہے؟ یہ ایمان کی کمزوری یا خرابی ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ورنہ اللہ کی گستاخی ہے شرک کرنا۔ اس پہ ہمیں کچھ نہیں ہوتا کیونکہ ہمارے اپنے ہی کر رہے ہوتے، بلکہ یہ خود مشرک ہوگا اور گستاخی رسول پہ آگ بگولا ہو جائے گا، خود مشرک ہوگا، پیروں کی، قبروں کی، مزاروں، سرکاروں، درباروں کی پوجا کرنے والوں میں سے ہوگا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات ہے کہ وہ گوارا نہیں۔ وہ حب رسول ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں، لیکن پہلے حب الہی تو حاصل کریں۔ کلمے کے 2 حصے ہیں نا، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ اب آپ کو محمد رسول اللہ کے ساتھ تو پیار ہو گیا، اور پہلے کلمے سے کون پیار کرے گا؟ اور پہلے حصے کو جب تک کوئی مانتا نہیں صحیح معنوں میں، وہ تو مسلمان ہی نہیں ہو پاتا۔ لہٰذا آپ اپنے دل کو ذرا تھوڑا ٹٹول کے رکھیں۔ شرک کے خلاف بھی دل میں، اگر آپ ہاتھ سے کسی کو نہیں روک سکتے، زبان سے نہیں روک سکتے، کم از کم دل میں تو نفرت پیدا ہونی چاہیے اس کے بارے میں۔
اور یہاں جو آپ نے کہا کہ میں غصے سے بے قابو ہو جاتا ہوں، تھوڑا قابو میں رہا کریں. یہ بے قابو ہونے کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ کسی کو دیکھا کہ یہ گستاخی رسالت کا ارتکاب کر رہا ہے اور آپ اس کے گلے پڑ جائیں اور جنگ شروع کر دیں. ہر کام کا ایک معقول طریقہ ہوتا ہے. کسی کو بات سے سمجھائیں، کسی کو علم سے سمجھائیں. اگر آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے اور بیٹا ایسا کر رہا ہے تو اس کو ڈنڈے سے سمجھائیں، کوئی شک نہیں. بیوی کرے اسے بھی سمجھایا جا سکتا ہے. اب آپ پڑوسی کو ڈنڈا لے کے مارنے جائیں گے تو آپ سے ڈنڈے کھائے گا وہ؟ کیوں خام خواہ پسلیاں تڑوانی ہیں آپ کو؟ لہٰذا اپنے آپ پر کنٹرول رکھتے ہوئے صحیح طریقہ اختیار کریں کہ غصے سے بے قابو ایسے نہ ہو جائیں کہ. اور پھر اگر آپ کو صحیح معنوں میں یہ پتہ چل جائے کہ گستاخی رسول کا ارتکاب کون کون کر رہا ہے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے دائیں بائیں اور پتہ نہیں آپ خود بھی ان میں سے ہیں یا نہیں. گستاخی رسول کون کون کر رہا ہے، کہاں کہاں کر رہا ہے. جن لوگوں کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہو لا الہ الا اللہ معین الدین چشتی رسول اللہ، اس سے بڑا گستاخ کوئی رسول اللہ کا ہوگا؟ اور جس نے نبوت کا پورا نظام ہی بدل کے رکھ دیا، آپ کے ماننے والوں میں، آپ کے سننے والوں میں، آپ کے جاننے والوں میں. دوسرا یہ معین الدین چشتی رسول اللہ ہے، کوئی فلاں رسول اللہ مان رہا ہے، کوئی کسی کو رسول اللہ مان رہا ہے. ہمارے تو پاک و ہند میں بڑے بڑے مشہور علماء کے ساتھ بھی رسالت کا لفظ لگا دیا گیا. اب یہ گستاخیاں جو ہیں یہ اگر تھوڑی تھوڑی کر کے نکالی جائیں تو آدمی واقعی بے قابو ہو جاتا ہے. لیکن بے قابو آپ کو صرف وہ لگتا ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے دی. یہ گالی سے کم ہے کہ کوئی معین الدین چشتی کو رسول اللہ کہے، کوئی اشرف علی کو رسول اللہ کہے. ایک کلمہ یہ بھی ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، کتابوں میں لکھا ہوا موجود ہے. اب اشرف علی کے ماننے والوں کو بھی تو کیا کہیں گے آپ؟ کوئی نہیں گستاخ کہتا. گستاخی جہاں جہاں ہے اس کو بھی پہچانیں، گستاخ کون کون ہے اس کو بھی پہچانیں، آپ کا غصہ کافی ٹھنڈا ہو جائے. لیکن ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ گستاخی رسول کے خلاف بھی غصہ آنا چاہیے اور اللہ کی گستاخی کرنے والوں کے خلاف بھی غصہ آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نہیں کرنا.